ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ ایک تاکیدی جملہ ہے۔ منافقین کا حال بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انا سے بات شروع کی، یقینی طور پر، یعنی تاکید کے ساتھ یہ بات کی گئی کہ یقینی طور پر منافق جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون کا لفظ ہے، یہ خداع سے ہے، یعنی کوئی شخص ایسے کام کا اظہار کرے جس سے اس کا معاملہ مخفی رہے اور اس کی حقیقت پر پردہ پڑا رہے، یعنی دوسروں کے سامنے کسی ایسے کام کا اظہار کرنا جو اس کے باطن کے اندر کے خلاف ہو، اندر کچھ ہو اور باہر کچھ اور کہہ رہا ہو، حقیقت چھپا جانا، یعنی اصل حقیقت چھپا دینا۔ تو منافقین اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یا پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، حالانکہ اندر ایمان نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ مومنوں کو دراصل کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں تو انہی کے ساتھ ہے، اپنے شیطانوں کے ساتھ ہے، اور مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو منافقین کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ ایمان کا اظہار کر کے اور کفر کو چھپا کر، اور اس طرح ان کا باطن ان کے ظاہر کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے انتہائی عبادت گزار بن جانا اور تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا، دینی مجلس میں دینی بن جانا اور دنیاوی مجلس میں وہی کام کرنا جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہیں کرتا، لوگوں سے حیا کرتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں سے، اپنے ساتھ والوں سے، اپنے ہمسایوں سے، لیکن اکیلے میں نہ اس کی نماز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے، اور تنہائی میں انتہائی برے برے کام کرتا ہے، یعنی لوگوں سے ڈرتا ہے۔ یستخفون من الناس، پیچھے پڑھا نا ہم نے، ولا یستخفون من اللہ، یعنی لوگوں سے چھپتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یہ منافقین کا دھوکہ ہے، اور ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اپنی غلط بات پر قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ دنیا میں، آخرت میں بھی جب اٹھیں گے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، سورۃ المجادلہ میں آتا ہے، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، علی شیء الا انہم ھم الکاذبون، اللہ سے کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے۔ فرمایا وہو خادعہم، اس کے 3 معنی ہیں۔ لفظی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک معنی اس کا دھوکہ بمعنی سزا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے پر سزا دیتا ہے۔ تو ان کا فعل چونکہ دھوکہ تھا تو جو سزا دی گئی اس کا نام بھی دھوکہ رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، تو دھوکے سے مراد سزا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منافقین کا ایمان جو ہے وہ بظاہر قبول کر لیا گیا، مان لیا گیا، ٹھیک ہے تم مومن کہتے ہو اپنے آپ کو، اوکے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل نہیں کرواتے تھے اور ان کو سزا نہیں دیتے تھے ان کی ساری چال بازی پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ ان کے دھوکے والا معاملہ برقرار رکھا جائے، ان کے نام کھولے نہ جائیں اس طرح۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن منافق کے نور کو بجھا کر منافق کو دھوکہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن عرصات القیامہ جو ہوں گے، یعنی جو میدان ہے قیامت کے، وہاں ایک جگہ لوگوں پہ نور تقسیم ہوگا، یہ پل صراط سے پہلے کی بات ہے، نور تقسیم ہوگا، اور ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ جتنی اس کی نیکی ہوگی یا جتنی اس نے نیکی پھیلائی ہوگی۔ وہاں چونکہ انہوں نے اظہار کیا تھا ایمان کا دنیا میں، تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا تھوڑا سا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ آگے جا کر ان کا نور چھین لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فرجو فلتمسوا نورا، پیچھے واپس جاؤ جہاں نور تقسیم ہو رہا تھا نا، وہیں سے جا کے لے کر آؤ، کیونکہ وہ کہیں گے الم نکم معکم، اندھیرا جب ہو جائے گا پل صراط پر ان کے لیے، وہاں بھی یہی کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ تو کسی کے ساتھ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک اس طرح کے کام بھی نہ کیے جائیں، تو اس وقت ان کو نور دے کے جو چھین لیا جائے گا وہ ایک طرح کا دھوکا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے لیے دھوکا ہے۔
تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پہ لگے رہیں، انہیں جاری رکھیں، کیونکہ انسان کو جب کسی گناہ پہ سزا نہیں ملتی تو وہ اور زیادہ شیر ہو جاتا ہے اس پر، اور اسی وجہ سے پھر وہ حق کو پہچان ہی نہیں پاتے. دنیا میں بظاہر ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، ان کو غنیمتیں بھی ملتی ہیں، وہ مسلمان عورتوں سے شادیاں بھی کر لیتے ہیں، ان کے مال جان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو ہی موت آئے گی تو معاملہ مختلف ہو جائے گا. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 2 مثالیں بھی بیان کی ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو انہوں نے تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کے نور سے دنیا میں فائدہ حاصل کر لیا، لیکن جب موت نازل ہوتی ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ بھول جاتا ہے ان کو. اور ملائکہ جو ہیں ان کی جان لیتے ہوئے کیا کرتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھو جو فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں، یعنی جان نکلتے وقت بھی ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو. تو منافقین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی رسوائی ہے. تو منافقین کے فعل کو خداع سے بیان کیا گیا، یعنی خداع کا لفظ اس کے لیے بیان کیا گیا. اور یہاں آپ دیکھیں منافقین کے لیے یخادعون کا لفظ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے خادعہم ہے. ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے، ٹھیک ہے. تو یخادعون دھوکہ دیتے ہیں، یعنی جب دھوکہ دیتے ہیں کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. لیکن خادعہم اس میں پرماننسی ہے، یعنی جب وہ سزا دے گا، اس کا بدلہ دے گا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پھر وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافقوں کی عادت کیا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے مارے. یہ ان کے کبھی افعال کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، ان کی علامتیں بتائی جا رہی کہ پہچان جائے مسلمان. نماز جو ہے یہ انسان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے، سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اپنی بندگی کے عملی اظہار کا ذریعہ ہے. تو منافق یہی فیل ہو جاتا ہے، جب ایمان نہیں ہوتا تو نماز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی خشوع و خضوع، نہ ہی کو معنی کو سمجھنا، اور نہ ہی نماز کے لیے دل چاہنا. جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، ان کا دھیان نماز کی طرف لگ جاتا ہے اور وہ شوق سے جاتے ہیں. اگر وہ تھکے ہوئے بھی ہوں تو نماز سے ان کو راحت مل جاتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. لیکن یہاں یہ کیا کرتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو بہت جل انداز ہے، مارے بندے، کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے کبھی دوسرے پہ کھڑے ہوئے، بس جلدی سے نہ اس میں اللہ کا ذکر کچھ صحیح طور پہ یاد کیا نہ کچھ، بس ٹکرے ماری اور بات ختم. یعنی مصیبت کے مارے کھڑے ہوتے ہیں. سست آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر ڈھیلا پن ہو، لیزینس ہو، تھکا ہوا، یعنی بوجھل طبیعت کے ساتھ، جیسے اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی بھی ہو. انہیں وضو کرنا بھی مشکل لگتا ہے، مسجد جانا بھی مشکل لگتا ہے، اور اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے سامنے نہ تو آخرت کا کانسیپٹ ہے، نہ ہی کوئی ثواب اور انجام کی فکر ہے ان کو. تو ایک مجبوری کے مارے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو مسلمان ہی نہیں شمار ہوتا تھا. تو مومن خوشی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا تو میں فوراً حاضر ہو جاؤں. اور منافق سستی کے ساتھ پڑھتا ہے. منافق دیگر نیک کام بھی سستی سے کرتا ہے، جیسے سورۃ التوبہ میں ان کے نفقات کا ذکر آتا ہے، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر وہ ناپسند کرتے ہوئے، یعنی صدقہ بھی مصیبت کے مارے دیتے ہیں، خوشی سے نہیں دیتے. ابن القیم کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یعنی ڈیلے کر کے پڑھنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، باجماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا، یہ نفاق کی علامات ہے. تو نماز کے وقت کو ضائع کرنے کے بارے میں کیا آتا ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، فضول کاموں میں لگے رہے اور ڈیلے کر کے بالکل آخری وقت میں ٹکرے ماری. تو اہل ایمان کے لیے تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا ہوتا ہے، نہیں جس کام کو کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ کام کر کے انسان کو ایک عجب لذت نصیب ہوتی ہے، لیکن غافل اس ٹھنڈک سے محروم ہوتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو
اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے، تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے. ان کو نماز ختم ہونے کا غم ہوتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی بس. اور تکلف سے پڑھنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو، جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو، اس کے لیے سب سے مشکل کام نماز ہے. اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے کہ یہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں اس مسجد میں، یہاں مت جاؤ. حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اس کو نماز پڑھنی مصیبت لگتی. ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. اور یہ ایک حقیقت ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی ایون کمر میں، جسم میں، لیکن آپ پراپر وے میں اگر صحیح سجدہ اور رکوع کر کے نماز پڑھیں گے، شرطیہ طور پر آپ کی تھکاوٹ اتر چکی ہوگی. یعنی جیسے ایکسرسائز کرنے میں انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب ایکسرسائز کر چکتا ہے تو کتنی خوشی نصیب ہوتی. اسی طرح نماز میں مشکل لگتا ہے کھڑے ہونا ذرا، اور اسی طرح رکوع میں جھکنا پراپر طریقے سے، یا سجدے میں جانا، یا لمبی نماز پڑھنا، یا کھڑے ہو کے پڑھنا. لیکن جب انسان پڑھ چکتا ہے، کام چھوڑیے، جس وقت آپ کو دنیا کا کام کرے تھک گئے نا، تو آپ نماز کی طرف جائیے، خوشی سے جائیے، اور پھر آپ اپنا جائزہ لیجیے کہ نماز سے پہلے میرا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے. آپ کی آدھی تھکاوٹ تو وضو ہی دور کر دے گا، وہی آپ کو فریش کر دے گا، وہی آپ کو ایکٹیو کر دے گا، اور باقی آپ کی نماز سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن رؤیا سے ہے، یعنی وہ کام جو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، اللہ کے چہرے کے لیے، وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یعنی نماز اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہو، اللہ کو خوش کرے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح وضو، زکوٰۃ، حج، عمرہ، والدین سے نیک سلوک، والدین کی خدمت، صلہ رحمی، اللہ کے راستے میں نکلنا، علم سیکھنا یا سکھانا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، لیکن اس لیے وہ کرتے کہ لوگ کہ واہ کیا انسان ہے، دوسروں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کیا انسان ہے جو ہر وقت تعلیم دینے کا شوق رکھتا ہے. تو منافقین جو ہیں وہ نیک اعمال اللہ کے لیے نہیں کرتے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. اور لوگوں کو کیوں دکھاتے تھے؟ تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں. تو ریاکاری جو ہے نا، یہ شرک خفی ہے. عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جو اس وقت بہت اچھی نماز پڑھتا ہو جب لوگ دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت خراب نماز پڑھتا ہو جب وہ اکیلا ہو، تو یہ دراصل حقیر جاننا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو حقیر خیال کرتا ہے. یعنی لوگوں کو تو عزت دیتا ہے کہ ان کے سامنے اچھا بنتا ہے، اور رب جب دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس وقت وہ جٹا جٹ پڑ رہا ہوتا ہے. تو ریاکار کا قیامت کے دن بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور وہ کیا کہ اس کی سب مخلوق کے سامنے بےزتی ہوگی، اس کا پول کھول دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو، اللہ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا. جو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، فیم کے لیے، نیم کے لیے، اپنی وقت بنانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو سنا دے گا اس نے یہ نیک کام اس لیے کیے تھے. استغفر اللہ. آپ سوچیے کس قدر بےزتی ہوگی کہ اس وقت انسانوں کی نیتیں باہر نکال کے سب کو بتائی جائیں کہ یہ جو بڑا نیک پاک بنتا تھا، یہ اصل میں اس کے پیچھے یہ غرض تھی اس کی. اور اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا. اور قیامت کے دن کی سزا بھی بہت بڑی، اور خاص طور پر نیک کام جو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، جیسے قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یا پھر صدقہ خیرات کرنا، یا پھر شہید ہو جانا، ان کی سزا بھی بہت سخت ہے. بعض صحابہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاق کے خشوع سے، یعنی دکھاوے کا خشوع. بہت اچھی طرح نماز پڑھے لوگوں کے سامنے، کوئی آ گیا کمرے میں کوئی نہیں تو اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے، کوئی آ گیا وہ جم کے کھڑے ہو گئے، لمبے رکوع سجدے شروع کر دیے. پوچھا گیا نفاق کا خشوع کیا ہے؟ کہا آپ جسم کو تو دیکھو کہ وہ ڈر رہا ہے لیکن دل میں کچھ بھی خشوع نہ ہو. استغفر اللہ. یعنی کوئی آپ کو دیکھے نماز پڑھتے ہو کب کے بعد کتنے غور سے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کا حال کیا، وہ پوری دنیا کی سیر کر رہا ہے اندر، یعنی دل ہی دل میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہے، اور دیکھنے میں لگتا ہے بہت شاندار طریقے سے ہر رکن ادا کر رہا ہے. لیکن جو شخص ریاکاری سے پاک نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے ہے یہ؟ فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا.
یعنی منافق نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، اپنی زبان سے بھی کم ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے. استغفر اللہ. زبان سے نماز میں کیسے کمی؟ جیسے اللہ اکبر، بس دل میں ہی، منہ سے نہیں بولتے. لٹرلی بعض اوقات لوگوں کو آپ دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے کیا مجال ہونٹ ہلائیں، حیرت ہوتی ہے کیا کر رہے ہیں کھڑے ہو کے. نہ ہی کوئی یعنی کہ وہ تلاوت اس میں کر رہے ہوتے ہیں نہ کچھ، بس منہ بند کر کے کھڑے ہیں. تو ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے. نماز میں کم از کم اتنا تو پڑھنا چاہیے کہ انسان کے اپنے کان سنے، اونچی آواز سے نہیں لیکن وسپرنگ میں بھی انسان اپنے آپ کو سنوا سکتا ہے. اسی طرح صحیح طور پر رکوع سجود ادا نہیں کرتے اور دل کہیں اور ہی ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے. تو منافق جو ہے وہ غفلت اور بے پرواہی سے نماز پڑھتا ہے، خشوع سے خالی نماز ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، 3 دفعہ فرمایا کہ بیٹھ کے سورج کو دیکھتا رہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہو تو کھڑا ہو کے 4 ٹونگے مارنے لگے اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرے. تو سبق اس میں یہ ہے کہ دل جمی سے نماز پڑھنی چاہیے اور یہ کامیاب مومنوں کی علامت ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور اللہ کا وعدہ ہے جو ایسی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا، کیونکہ جو نماز حضور قلبی سے پڑھی گئی ہو اس کا بدلہ جنت ہے. فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. بعض فقہا کہتے ہیں کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسا فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا، اور یہ فرق ظاہر میں نہیں ہوتا، اندر کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں ٹھیک کر دے. اسی طرح عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ، کبھی 9واں، کبھی 8واں، کبھی 7واں، کبھی 6واں، کبھی 5واں، کبھی 4تھا، کبھی تہائی یا آدھا حصہ اجر لکھا جاتا ہے. یعنی ہر آدمی جو نماز پڑھ کے اٹھتا ہے اس کا اجر مختلف ہوتا ہے. تو اس آیت سے مجموعی طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دھوکہ دینا منافقین کی صفت ہے. اللہ کی صفت جو دھوکہ دینا آتا ہے یہ قابل تعریف صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا مقابلہ کرنا جانتا ہے اور ان کو سزا دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں اور بھی اس طرح کی کچھ صفات ہیں جو قابل تعریف ہیں، جیسے خدا کے علاوہ استہزاء، اللہ یستہزئ بہم، کید و اکید کیدا، مکر و مکرنا مکرن، اور سخر اللہ منہم. پھر یہ ہے کہ منافق کی نماز قبول نہیں ہوتی. منافق صرف لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اکیلے میں بالکل ذکر نہیں کرتا. یعنی ذکر سب سے ایک آسان کام ہے جس سے زبان تھکتی بھی نہیں، لیکن منافق کو نصیب نہیں ہوتا. وہ دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص منافق نہ ہو، دل سے ایمان رکھتا ہو، لیکن سستی سے نماز پڑھنا منافق کی مشابہت ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. چستی سے پڑھنی چاہیے، سرور سے پڑھنی چاہیے، خوشی سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں ہیں، مناجات ہیں. جب انسان کو اپنے کسی دوست سے ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک سوچ کے بھی خوشی آ جاتی. تو نماز اللہ سے ملاقات ہے، سوچ کے بھی خوشی آنی چاہیے. اور اگر نماز میں تھوڑی سی بھی سستی آنے لگے تو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنا حساب لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اپنے نیک اعمال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے. قلیل ذکر جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ عقل مند مومن وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ذکر زیادہ کرتا ہے وہ خود کو نفاق سے بری کر لیتا ہے. ہر وہ گھڑی جس میں ذکر نہ کیا ہوگا قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے اگر اللہ کے لیے خالص ہو.